بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر میرے ساتھ پشاور کے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار جناب احتشام بشیر صاحب موجود ہیں۔ احتشام بشیر نے ہمیں پچھلی ویڈیو میں خیبر پختونخوا کی جو مجموعی ایک سیاسی منظرنامہ ہے خیبر پختونخوا کا، اس حوالے سے بتایا، اور اس ویڈیو میں ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ احتشام خیبر پختونخوا کے مختلف جو حصے ہیں وہاں پر امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ناخوشگوار خبریں آ رہی ہیں، خصوصاً جب ہم جنوبی اضلاع کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ڈیرہ ڈویژن اور بنو ڈویژن، جس میں جنوبی وزیرستان، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، شمالی وزیرستان، بنو اور لکی مروت۔ کیا ان علاقوں میں انتخابی مہم امیدواروں کے لیے چلانا، سیاسی جماعتوں کے لیے چلانا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی مغرب کے بعد کوئی نہیں نکل سکتا، وہاں پہ سیاسی جماعتیں کیمپین نہیں کر سکتی ہیں۔ جی بالکل، جیسے کہ الیکشن اگر آپ کو یاد ہو، انتخابی جو شیڈول جاری کیا گیا اس سے پہلے ہی، بلکہ نگران سیٹ اپ جب بن رہا تھا تو اس وقت گورنر غلام علی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ الیکشن مہم ایسی ماحول نہیں ہے کہ الیکشن مہم چلائی جا سکے، اور انہیں کچھ خدشات ہیں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو لیٹر بھی لکھا تھا، اور جس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیٹ فکس نہیں ہو رہی کہ الیکشن کب ہونے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو حالات وقت بڑھتا گئے، حالات خراب ہوتے گئے۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں میں 2-3 واقعات آگے پیچھے ہوئے ہیں وہاں ڈیرہ پر، اسماعیل خان کا بڑا بالکل واقعہ 12 دسمبر کو جو ہوا تھا وہاں پر ہوا ہے، اور اس ٹانک پولیس میں کو جو ہے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جنوبی اضلاع میں۔ تو اس حوالے سے سیاسی جماعتیں اپنے خدشات کا اظہار کری ہیں کہ وہاں پر الیکشن مہم چلانا مشکل ہوگا، اور آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری جب پچھلے دنوں خیبر پختونخوا کے دورے پر آئے تھے تو انہیں جنوبی اضلاع میں جلسوں کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر جلسے بھی نہیں کیے تھے، صرف ایک جلسہ کوہاٹ میں ہوا تھا، وہاں پر انہوں کو اجازت دی گئی تھی۔ تو اسی طرح آنے والے دنوں میں اب دیکھتے ہیں کہ آیا وہاں پر جو جنوبی اضلاع کے علاقے ہیں وہاں پر مولانا صاحب خود بھی، ان کے 2 بیٹے الیکشن لڑ رہے ہیں اور خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پشین سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں مولانا صاحب۔ تو دیکھنے میں آئے گا کہ وہاں پر انتخابی مہم کو چلانے کے لیے جو مرکزی لیڈر ہیں ان کو کیسے وہاں پر الیکشن مہم چلائی جا سکیں گے، کیسے چلائیں گے وہاں پر جا کر۔ تو جو نگران حکومت ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خدشات وہ رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو پولنگ اسٹیشنز کی سیکیورٹی کے لیے جو پلان بنایا ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کی کمی کا سامنا ہے، ہمیں سیکیورٹی کے اہلکاروں کی ضرورت ہوگی۔ یہ 56 یا 57 ہزار فگر دیا جا رہا ہے کہ جی ہمیں سیکیورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہے، یہ کمی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حساس علاقے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے، 8 فروری کو یہاں پر الیکشن نہ ہوں، اور پھر جب باقی حصوں سے سیکیورٹی اہلکار یا ادارے فارغ ہو جائیں تو پھر پوری توجہ کے ساتھ یہاں پر دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ دیکھیے ایک بات چل رہی ہے کچھ حلقوں میں کہ یہاں پر سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے آج کل جو چل رہی ہے اس حوالے سے یہاں پر الیکشن کسی تاریخ حد تک ملتوی کر دیے جائیں، لیکن ابھی اس حوالے سے کنفرم معلومات سامنے نہیں آ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف نے بھی کل یہ بیان دیا ہے کہ الیکشن جو ہے اپنے ڈیٹ پر ہوں گے، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ یہاں پر سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے، جو سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے، ان کو کیسے پورا کیا جا سکے۔ الیکشن کمیشن نے لیٹر بھی لکھا ہے انٹیریئر منسٹری کو کہ ہمیں پاک آرمی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں جو دیگر سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اہلکاروں کی بھی ضرورت ہے، تاکہ جو الیکشن آنے والے ہیں ان کی پولیس اسٹیشنز کے لیے یا جو انتخابی مہم ہے اس کے لیے سیکیورٹی کے حالات بہتر کیے جا سکیں۔ اچھا احتشام، ہم ہر مرتبہ یہ دیکھتے ہیں، ہر الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر موروثیت کا الزام لگاتی ہیں، اور پھر جو الزام لگانے والی جماعتیں ہیں ان کے اندر ہمیں ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ بھی موروثیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا ہے خاندان کا تو اس کے بھائی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کے بیٹے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کے قریبی رشتہ دار بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس مرتبہ کیا صورتحال ہے؟ جو بڑی شخصیات ہیں کیا ان کے بھی عزیز و اقارب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں فدا، یہ موروثی سیاست ابھی سے نہیں ہے، کافی پہلے سے ہے، اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والی پہلی جماعت پاکستان تحریک انصاف تھی۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ خاندان کی سیاست نہیں کریں گے، ہم شخصیات کی سیاست نہیں کریں گے، ہم جو ہیں ایک ورکر کو، وہ ورکر جو اپنے پارٹی کے لیے قربانی دیتے ہیں ہم انہیں آگے لے کر آئیں گے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر بھی تو ہوا ہے، بالکل 2013 کے الیکشن آپ دیکھیں، 2018 کے الیکشن دیکھیں، پرویز خٹک، اس میں یہی سارے پی ٹی آئی کے لوگ۔ بالکل جی یہی ہوا ہے، جو ضمنی الیکشن آئے ہیں، جو اسد کیسر نے جو
اپنا سیٹ چھوڑی ہے تو اس میں پھر ان کے بھائی کو لے کر آ گیا. شاہ فرمان نے اگر الیکشن کی وہ جو سیٹ تھی اس کے پھر ان کے بھائی کو لے کر آ گئے ہیں. اسی طرح ابھی جو بتایا جا رہا ہے اسپیکر مشتاق غنی ہے, ابٹاباد سے انہوں نے کاغذ جمع کرائے, ان کے بیٹے کو آگے لایا جا رہا ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اگر دیکھ لیں تو نہ صرف ابھی جو الیکشن ابھی آنے والے ہیں, ماضی میں بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو ایڈجسٹ کیا ہے, اپنے 2 بھائیوں کو ایڈجسٹ کیا ہے. ابھی ایک بھائی ان کا سینیٹر ہے, اب دوسرا بھائی ان کا مولانا لطف الرحمان صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے 2 بیٹے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کی 2 سالیوں کو جو ہے وہ ایک قومی اسمبلی میں اور ایک صوبائی اسمبلی میں ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیے گئے ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں بھی یہی موروثی سیاست سامنے آئی ہے. ارباب عالمگیر جو ہیں وہ ان کو ٹکٹ دیا گیا, ان کی بیگم کو ارباب آسمہ عالمگیر کو ٹکٹ دیا گیا, ان کے بیٹے ارباب زر کو ٹکٹ دیا گیا ہے. اسی طرح اگر این پی میں دیکھیں ایمل ولی خان بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, امیر دروتی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ جو ہے دوسری جماعتوں کو دیکھیں, پرویز خٹک صاحب کو دیکھ لیں, 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے داماد کو انہوں نے ٹکٹ دلوایا ہے, اور اس بار بھی خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے 2 بیٹے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے داماد بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اور پرویز خٹک کی بات بالکل جی, ان کی پرویز خٹک صاحب کی بات کرتے ہیں. اور اسی طرح اسد کیسر صاحب کو دیکھنا, ابھی پھر انہوں نے الیکشن قومی اسمبلی کے لیے بھی ہے اور صوبائی اسمبلی کے بھی ٹکٹ جمع کرائے, کاغذات جمع کرائے. ان کے بھائی نے بھی جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے لیے ٹکٹ جمع کرائے ہیں. تو یہ موروثی سیاست ابھی سے نہیں ہے, پہلے سے ہو رہی ہے. ان کو آپ نے بلا دیا. مسلم لیگ نون کے بھی یہی پوچھنا, پنجاب میں بھی اگر دیکھ لیں اور خیبر پختونخوا میں بھی دیکھ لیں. اسی طرح میر مقام جو ہے خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان کے بھائی بھی ہیں, اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے بیٹے بھی جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور قومی وطن پارٹی میں بھی وہی آفتاب احمد خان شرپو ایز یوزول, اور ان کے بیٹے سکندر خان جو ہیں. اگر آفتاب شرپو الیکشن نہ لڑیں, ان کے صاحبزادے الیکشن نہ لڑیں, تو پھر قومی وطن پارٹی سے کون الیکشن لڑے؟ ان کے ورکرز ہیں نا جو. جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن ہے؟ جماعت اسلامی میں ابھی فی الحال اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں ہے, لیکن چہرے وہی پرانے آ رہے ہیں جن کو ہمیشہ وہ ٹکٹ دیتے ہیں, وہی ٹکٹ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن جماعت اسلامی کی ایک بات ہے, ایک منظم جماعت ہے, اپنے رولز کے مطابق وہ چلتی ہے, اپنے ان کا جو قانون ہے یا آئین ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں, لیکن ورکرز کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرتے. وہ لیکن ان کو تو سیٹیں جیتنی ہوتی ہے نا. دیکھیں اگر مولانا صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ڈیر اسماعیل خان سے بھی لڑ رہے ہیں, پشین سے بھی لڑ رہے ہیں, ان کے بیٹے کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ایک لکی سے لڑ رہے ہیں اور ایک ٹانگ سے لڑ رہے ہیں. اچھا, اگر ٹانگ سے اور لکی سے مولانا صاحب کے صاحبزادے نہ ہوں, تو کیا وہاں پر جے یو آئی کے ایسے تگڑے قسم کے کارکن ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ دے سکیں؟ دیکھیں بات تو کارکنوں کی آتی ہے نا. ہاں, تگڑوں کی بات نہیں ہے. اچھا, بات ہے کارکنوں کی. جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور کارکنوں کی وجہ سے یہ جماعت ہے, تو پھر کارکنوں پر اعتبار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ جیسے تحریک انصاف نے کہا تھا کہ جی ہم شخصیات کی سیاست نہیں کریں گے, ہم کارکن کی سیاست کریں گے. انہوں نے اگرچہ دیے ہیں, جیسے تیمور جھگڑا کو آپ لے لیں, جیسے آپ کامران منگش کو لے لیں, فضل الہی کو لے لیں, ان کو بھی ٹکٹ دیا, لیکن پھر آگے جو پرویز خٹک صاحب جب آئے ہیں, اسد کیسر جب آئے ہیں, تو پھر انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بھی ایڈجسٹ کیا ہے. تو اسی طرح مولانا صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کارکنوں پر اعتبار کریں کہ بھئی اگر ان کا بیٹا الیکشن لڑ سکتا ہے تو ان کا کارکن الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتا؟ ووٹر تو وہی ہیں جو مولانا صاحب کے بیٹے کو ووٹ دے رہے ہیں, وہ ان کے کارکن کو بھی پھر ووٹ دیں گے. تو اسی لیے وہ نظریاتی ووٹر تو نہیں ہے نا. وہ تو پھر ان کو ظاہر ہے کہ جیسے بنو میں دورانی خاندان جب میدان میں ہو تو پھر اس کے مقابلے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. باوجود اس کے کہ باقی سیاسی جماعتیں نظریاتی طور پر ہو سکتا ہے کافی مضبوط بھی ہوں, کافی ان کی مقبولیت. دیکھیں اگر ہم نظریات کی بات کرتے ہیں تو بنو میں اکرم خان دورانی صاحب قومی اسمبلی کی نشست ہار گئے, صوبائی اسمبلی کی نشست بھی انہوں نے تقریباً 27-28 ووٹوں سے جیتی ہے. تو اسی طرح اگر ہم نظریات کی بات کرتے ہیں تو نظریات تو پھر مولانا صاحب جس کو بھی کھڑا کر دیں, جیسے آج کل پی ٹی آئی کیا, پی ٹی آئی جس کو بھی کھڑا کر دے وہ جیت جاتے ہیں. نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم کمبوں کو بھی کھڑا کر دیں تو وہ جیت جائیں گے. جیسے مولانا صاحب کو بھی پھر اسی طرح اعتبار کرنا چاہیے, اپنے اعتماد کرنا چاہیے اس کے اوپر, اپنے ووٹر کے اوپر, اپنے امیدوار کے اوپر. اچھا, پرویز خٹک نے اپنے بیٹے کو, دو بیٹوں کو, ایک اپنے داماد کو, ٹھیک ہے, ان کے بھائی کی کیا پوزیشن ہے لیاقت خٹک کی؟ وہ تو ان سے ناراض ہیں, آپ کو پتہ ہے. وہی میں پوچھ رہا ہوں, پہلے وہ پیپلز پارٹی میں گئے تو پھر ابھی وہ جے یو آئی میں چلے گئے ہیں, تو وہ پھر الیکشن مقابلہ کر پائیں گے؟ مقابلہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہے, لیکن پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ اپنی, اگر آپ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی بات کرتے ہیں تو پرویز خٹک صاحب اپنی سیٹ نکال لیں گے. اچھا, اور کوئی ایسی قابل ذکر تعداد ان کے ساتھ ہوگی کہ وہ اپنا خواب پورا کر سکیں گے, وزیر اعلیٰ بن سکیں گے؟ دعویٰ تو انہوں نے کیا ہے کہ میں تو مرکز کو نہیں, میں تو اپنے صوبے کو دیکھ رہا ہوں, اور نیکسٹ چیف منسٹر جو ہیں وہ میں ہوں گا. اچھا, لیکن ابھی تک جو ہے وہ تمام حلقوں پہ ان کے امیدوار ہیں.
ابھی تو فائنل لسٹ سامنے نہیں آئی نا جی. ابھی جو آپ کو پتہ ہے ابتدائی لسٹ جمع کرائی گئی ہے اس میں بھی ساتھ پارٹی کا ذکر نہیں کیا گیا. وہ جب اپنی لسٹ آئے گی تو اس میں پھر پارٹی کے ساتھ نشانات بھی آئیں گے, لیکن کوئی الیکٹیبلز ان سامنے نہیں آ رہے. جیسے کہ پشاور سے شوکت علی جو ہیں ان کے سابق ایم این اے تحریک انصاف سے, وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اسی طرح جو ضیاء اللہ بنگش جو ہیں وہ کوہاٹ سے ان کے ساتھ ہیں. اشتیاق ارمن ہیں یہاں سے, ارباب وسیم ہیں یہاں سے, واجد ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے وہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب ہو کر وہ اسمبلی میں آئے تھے, لیکن ابھی ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا نام نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا نام ہے. تو دیکھتے ہیں کہ عوام اب جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کا ساتھ دیتی ہے یا تحریک انصاف کا ساتھ دیتی ہے. اچھا, یہ عوام کے پاس صرف 2 آپشنز ہیں کیا؟ اور آپشنز بھی ہیں, اور آپشنز بھی ہیں, لیکن جیسے پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ بنائیں گے. اچھا, دعویٰ تو ان کا ہو گیا نا, تو مولانا صاحب کیا کریں گے پھر؟ وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی ایسی جماعت ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ پی ٹی آئی پی کے قریب جا سکتی ہے؟ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے قریب جا سکتی ہے, لیکن ابھی تو ایسی کچھ صورتحال سامنے نہیں آئی کہ اس سے ہم نے سنا ہو کہ بھئی ہم ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن پروفیسر خٹک صاحب دیکھیں گے کہ اب وہ جو مولانا صاحب کے ساتھ کے خلاف بولتے رہے ہیں جب تحریک انصاف میں تو ان کے ساتھ نوشہرہ میں ایڈجسٹ کرتے ہیں یا نہیں, وہاں پر ان کا بھائی ہے اور دیکھتے ہیں. اور پھر لیاقت خٹک کے پھر بیٹے بھی ہیں. لیکن پرویز خٹک نے جب مجھے انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے کہا تمام جماعتوں کے ساتھ ہو سکتی ہے بات, جے یو آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اب یہ جے یو آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو کیا اس کی وجہ ان کے بھائی ہیں؟ مطلب تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو اب ان سے پوچھنا پڑے گا نا کہ مطلب تمام جماعتوں کے ساتھ تو ہو سکتی ہے لیکن جے یو آئی کے ساتھ. اب جیسے زرداری صاحب پشاور آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارا تحریک انصاف کے علاوہ باقی سب سے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, تو آنے والے دنوں میں ناظرین مزید بھی جو ڈیولپمنٹس ہیں سیاسی وہ ہم جانیں گے, اور احتشام بشیر کو ہی زحمت دیں گے, کیونکہ کچھ ہمارے پاس اور کچھ احتشام بشیر کے پاس کچھ مزے کی اندر کی خبریں بھی ہیں. اندر کی خبریں پھر آپ کو پھر ہم اسپیسیفکلی بتائیں گے کہ کس خاندان کی کیا ناراضگی تھی اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ, وہ ناراضگی کیسے دور ہوئی, ان کو کیسے نوازا گیا. یہ بہت ساری تفصیلات ہیں, اور اگلی کچھ نشست تو یہ نہیں تھی, ہم کڑے تھے. بالکل ٹھیک ہے, اگلی کسی نشست میں پھر آپ کو بتائیں گے اور ہم بیٹھ کے آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ.